آ، پہلے تو آپ اس طرح کریں نا محترم، چپکے سے تحریر کر کے مجھے بھجوائیں تاکہ میں اس کا جواب دوں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس طرح بات نہیں چلتی، مطلب بات سمجھ کے اندر نہیں آتی، آپ کو تحریر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص سے بھی یہ بات ثابت ہے، عبارت النص سے بھی بات ثابت ہے، اقتضاء النص سے بھی بات ثابت ہے، تینوں نصوص قطعی سے بات ثابت ہے کہ طلاق جو ہے، الطلاق مرتانی، طلاق دو مرتبہ ہے۔ اٹ مینس ابھی آپ نے بھی یہ بات سمجھ کے اندر آ گئی آہستہ آہستہ کہ یہ دو طلاقیں طلاق رجعی ہوتی ہیں۔ اگر تین طلاقیں بیک وقت دے دی جائیں تو یہ رجوع کا اختیار تو ختم ہو جاتا ہے، جو قرآن کا جو نصوص قطعی ہیں یہ قرآن کی تو ختم ہو جاتی ہے، پھر بات یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو تین طلاقیں ایک نشست کے اندر ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو بات یہ سمجھ کے اندر آئی کہ جو الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر کے اندر طلاق دی جائے، اور یہ حالت اس کی وہ جو پوزیشن ہے اس کی وہ رجوع کی پوزیشن رہتی ہے، یعنی طلاق رجعی ہوتی ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق دو مرتبہ ہے، جہاں سورہ طلاق کو بھی پڑھیں، باقاعدہ ملا کے پڑھیں، اس سورہ بقرہ کی آیت کو سورہ طلاق کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو وہ رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے، اور تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع تو ختم ہو جاتا ہے، جو خود ایک بالکل بدعت ہے، جو ایک قرآن و حدیث کے مخالف ایک قانون ہے، وہ اس سے ثابت ہو رہی ہے بات۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں تین طلاقیں ایک تصور کی جاتی تھی۔ یہ بات سمجھ کے اندر نہیں آ رہی، یہ بات صحیح مسلم میں ہے، یہ بات ابو داؤد کے اندر ہے، یہ بات سنن نسائی میں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے نا، کہاں سے سمجھ آئے؟ کہ ڈنڈے سے سمجھایا جائے؟ بار بار وہی بات رپیٹ کر رہے ہیں، میرے بار بار بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، عربی سے سمجھایا جائے، عربی قواعد سے سمجھایا جائے، یا انگریزی کے اندر سمجھایا جائے، کون سی مطلب بات سمجھ کے اندر آتی ہے؟ تحریر کر کے مجھے آپ بھیجیں، آپ دوسری بات نہ کریے، بار بار آپ اس طرح کی، یعنی یہ بات جو ہے نا مناسب نہیں لگتی، پھر جاہلانہ طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی علمی محاسبہ ہو، علمی محاکمے کے ساتھ گفتگو ہو، میں بات کرنے کا پھر پوزیشن میں ہوتا ہوں، یہ والی بات کوئی مطلب سمجھ کے اندر نہیں آ رہی آپ کو؟ یعنی تینوں نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ الطلاق مرتان جو ہے کا مطلب ہے کہ رجوع کرنے کا، جو اس طلاقوں کے اندر رجوع کرنے کا جو اختیار ہے وہ از خود بنداز مطلب ختم کر دیتا ہے، اور ان کے اندر اختیار موجود ہے، اللہ نے یعنی رجوع کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ طلاق رجعی ہوتی ہیں ایک، اور دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہوتی ہے، اور تبھی اللہ نے سورہ طلاق کے اندر کہا کہ عدت کا شمار رکھا کرو، یعنی جب ایک طلاق دو تو پھر اس کی عدت کا اس کو کاؤنٹ کرو، پھر دوسری طلاق دو تو عدت کو کاؤنٹ کرو، اور عدت ختم ہو جائے تو پھر تیسری طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے نا، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ مطلب عثمانی کو بچانے والی بات نہیں ہے، آپ تو بچا نہیں سکتے بےچارے، آپ تو مطلب مفلوج ہیں ان کے سامنے، آپ تو ایک جماعت کے مطلب ان کے لگے ہوئے ہیں، آپ مقلد ہیں، اور مقلد ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، وہ محقق نہیں ہوتا۔ وقول قولی ھذا لی ولکم سائر المسلمین۔ جی محترم، آپ نے تو خود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ طلاق و مرتان جو ہے یہ قانون ہے، اور اس پر جو عمل ہوا ہے وہ صحیح بخاری میں کنفرم ہے۔ آپ نے یہ تسلیم کر لیا، اور یہی قانون ہے کہ دو طلاق کے شمار کے بعد آپ رجوع جو کر سکتے ہیں، تیسری طلاق کے بعد تیسری شمار جب تیسری بار آپ کہیں گے تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے، وہ علیحدہ ہو جائے گی عورت۔ اسی ضمن میں صحیح بخاری میں بات آئی ہے کہ رکانہ رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا، ایک وقت میں انہوں نے تین طلاق جو ہے وہ دے دی، وہ شمار ہوئی، ان کی بیوی ان سے علیحدہ کر دی گئی،
آپ اتنی لمبی تقریر کر دیتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیں. اور اس خاص واقعے میں یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رکانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا، تو دیکھیں نا، قانون تو کنفرم ہو گیا. 3 طلاقوں کے بعد یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہے کہ بیوی اس سے جدا کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی. آپ اس کا واضح انکار کر رہے ہیں. اور اگر بات آپ کی تب بھی بن جاتی ہے، اگر نبی علیہ السلام رکانہ سے یہ فرماتے کہ کوئی بات نہیں، ایک وقت میں جو 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی شمار ہوگی. آپ کی بات کو مکمل رد کر دیا حدیث نے. فرمایا کہ تم حلفاً کہتے ہو کہ تمہارا ارادہ ایک طلاق کا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا. پھر بیوی اس کو لوٹائی گئی. عجیب ذہن ہے آپ کا. آپ قرآن کے بھی منکر ہیں، حدیث کے بھی منکر ہیں، اجماع صحابہ کے بھی منکر ہیں. اسلامی تاریخ کے اندر کسی بھی حدیث میں اجماع صحابہ جو ہوا ہے قرآن حدیث اور نبی علیہ السلام کے قول اور عمل کے مطابق، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے سوائے آپ کے اکابر ابن تیمیہ کے اور ابن کثیر کے، جو روایت پرست ہیں اور ان کے مشرک ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ مردے کو پتہ ہوتا ہے وہ زندہ ہے قبر میں، اس انداز سے کہ قبر پر بیٹھے ہوئے پرندے کے بارے میں اس کو معلوم ہوتا ہے یہ نعرہ کے مادہ. اور دوسرا کہتا ہے یا اہل القبور کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ سنتا ہے. حاضر کا صیغہ یہ یا اہل القبور، اے قبر کے باسی. تو بھائی مہربانی کریں، آپ شور شرابہ بند کریں اور اس بات کو تسلیم کریں جو آپ نے مان لی ہے کہ 2 طلاق کے شمار کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رہتا. 2 طلاقیں دی ہیں، 2 بار کہا ہے تو رجوع کر سکتا ہے. 3 بار کہا ہے تو پھر وہ بیوی اس سے علیحدہ کر دی جائے گی، وہ عورت اس سے علیحدہ ہو جائے گی. یہی حدیث میں واضح ہے صحیح بخاری کے.